بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام ہم تیرے ہیں۔ دوستان گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزوں کے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات۔ ہم پہلے بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی فقہی مسئلہ سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اس کو سوالیہ انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہمارے ویورز کو وہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ تو دوستان گرامی، روزوں کے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات۔ مثلاً سوال نمبر 1 کہ کس صورت میں تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے شخص کا تھوک نکلا یا اپنا تھوک ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لینے کے بعد اس کو نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 2 کہ کس صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں کسی بھی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض اور نفاس کا مطلب کہ حیض جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں اور نفاس جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو اور اس کے بعد جو خون آتا رہتا ہے جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، ان دنوں میں اس عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، اگر 40 دن کے بعد بھی خون نہ رکے تو اس کو بیماری تصور کیا جائے گا، وہ بعد میں اس پر وہ روزہ رکھنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ وہ کون روزہ دار ہے جو کھانے پینے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، بعد میں یاد آیا تو کھانے پینے کے باوجود اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ دھواں اور غبار سے کس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اگر دھوئیں اور غبار کو جان بوجھ کر اپنے حلق میں لیا یا دماغ تک لے گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اگربتی کی خوشبو سلگ رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر اس کو سونگھا اور اگربتی کا دھواں یا خوشبو اس کے حلق اور دماغ تک گئی تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی قریب سے سونگھنے اور وہ بھی جان بوجھ کر اگر اس نے سونگھا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح سگریٹ کے دھوئیں کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی آدمی جان بوجھ کر اپنے حلق میں لے جاتا ہے یا اپنے دماغ میں لیتا ہے تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ مسلمان کو روزہ رکھنا کب جائز نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ عیدین کے دن میں یا ایام تشریق 11 ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کس صورت میں قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اگر جان بوجھ کر قے کی یا بلا اختیار قے کی اور منہ بھر نہیں ہے، مثلاً بہت تھوڑی ہے، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بلا اختیار منہ بھر قے ہوئی، مثلاً بہت زیادہ قے ہوئی، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے اس قے کے کچھ حصے کو واپس اپنے منہ میں لے گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بلغم کی قے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ بلغم کی قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو آخری سوال ہمارے سامنے ہے کہ کس دن نفلی روزہ رکھ کر قصداً توڑنے سے اس کی قضا واجب نہیں؟ سوال ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے
کس دن نفلی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑنے سے اس کی قضا واجب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے عیدین ایام تشریق یعنی 11 ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو پھر اس نے جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی اس پر قضا واجب نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مزید فقہی مسائل کے متعلق ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔